بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ سال اول کی کلاسز کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ بحریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوی کے حقوق۔ جس طرح اللہ رب العزت نے خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ آئیے ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حسن سلوک، سب سے پہلے بیوی کا یہ حق ہے اور خاوند پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خالق کائنات سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ دوسرا حق جو عورت کا ہے، نرم رویہ۔ عورت کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح ہی بہتر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسری سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اس کو سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ سخت چیز کو اگر جلدی سے آپ ایسا کریں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو نرمی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہو، نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہو۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ اس کے بعد ناپسندیدہ حرکات سے چشم پوشی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ پرفیکشن صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذات کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی خامیاں ہوں گی، آپ کے اندر بھی خامیاں ہوں گی، خواتین کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی کوئی خامی آپ کو معلوم ہو تو اس کے اوپر چشم پوشی کی جائے، نہ کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ کوئی اپنے لباس کو کبھی بھی اتارتا نہیں ہے، کوئی بھی اپنے لباس کو کبھی بھی گندا کرنا نہیں چاہتا، تو وہ تو آپ کا لباس ہے۔ ایک شخص ایک محلے کے اندر رہتا تھا، وہ روزانہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا۔ ہمسایوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑتے ہیں آپس میں۔ ایک دن کسی نے اسے پوچھ لیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیوں لڑتے ہو اتنا زیادہ؟ اس نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے اور میرا یہ گھر کا معاملہ ہے اور میں گھر کے معاملات کو باہر نہیں بتاتا۔ کچھ عرصہ تک ان کی آن بن ہوئی، نہ بن سکی اور ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ وہ شخص باہر آیا، اسی شخص نے اس سے پوچھا چلو اب تو بتا دو کہ تم آپس میں کیوں لڑتے تھے؟ تو اس بندے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، مجھے اور آپ کو اپنے دل کی تختی کے اوپر اس کو لکھنا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ پہلے تو وہ میری بیوی تھی اور وہ میرا لباس تھی، اس لیے میں اس کی بات بار بیان نہیں تھا کرتا۔ اب وہ میری بیوی نہیں رہی، اب میرے لیے اجنبی ہو گئی ہے، تو میرا اسلام دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو۔ دیکھیں کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ان کے اندر ہو سکتی ہے، تو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو۔ حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ، آپ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، تو بیوی نے کھانا لا کر دیا۔ جب کھانا لا کر بیوی نے دیا تو اس میں نمک کم تھا۔ بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اب آتی ہے تو میں اس کو ڈانٹتا ہوں۔ کہتے جب وہ آئی تو پانی کا گلاس اس نے پکڑا ہوا تھا، پیالہ وہ لے کے آ رہی تھی، تو مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ میں نے کہا سارا دن کام کاج کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، تو میں نے ہاں بھائی اس کو ڈانٹنا ہے۔ کہتے میں نے دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیا، کچھ بھی نہ کہا۔
اب جب فوت ہوئے تو بعد میں کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ۔ عزیز طلبہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو خاوند گھر کے اندر سربراہ ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ساری رات مصروف عبادت رہتے اور فجر کے وقت اپنے اہل خانہ کو مخاطبوں کو ارشاد فرماتے اٹھو نماز فجر ادا کرو۔ یہ گھر والوں کا جو سربراہ ہوتا ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بیویوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کو نماز کی طرف لے کر جائیں۔ پھر حضور کا فرمان ہے مروا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن، اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت، ان کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن بھی سکھاؤ۔ اس کے بعد ہے نان و نفقہ۔ نان و نفقہ یعنی کہ کھانا پینا رہائش، یہ ساری چیزیں خاوند کے ذمہ داری ہوتی ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ کرے، اس کو کھانا بھی دے، پھر ہر موسم کا ایک عدد سوٹ بھی لے کے دینا، یہ بھی مرد کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ ساری چیزیں لے کر دے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پھر مہر کی ادائیگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اپنی عورتوں کو مہر خوش دلی سے دیں۔ آج کے اس دور کے اندر یہ بڑی قباحت پائی جاتی ہے، اکثر اس چیز کا مشاہدہ بھی نصیب ہوا کہ جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو لوگ حق مہر کے اوپر لڑ پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں دیتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ خواتین کا حق ہوتا ہے اور خواتین کا حق خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اور ایک اور ظلم یہ ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ یا لڑکے والوں سے پوچھ کے حق مہر لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور اس سے پوچھیں۔ حق مہر تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے اور انسان کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ کے باغ بڑے بڑے سورس آف انکم وہ حق مہر کے اندر ہوتے تھے، 40-40 ہزار درہم حق مہر ہوتے تھے، اور یہاں پر ہم موت پڑ جاتی ہے عام الفاظ کے اندر کہوں حق مہر دیتے ہوئے۔ تو یہ حق مہر عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ مانگے لے، اسلام نے یہ اس کے لیے رکھا ہے، اور مرد کے اوپر یہ فرض ہے وہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اگر حق مہر فکس کرتا ہے اور دل کے اندر یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، حضور نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا۔ حق زوجیت کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ یہ مہر کی ڈیفینیشن بھی اکثر پیپر کے اندر آ جاتی ہے، اس کو بھی آپ نے میمورائز کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عدل و انصاف۔ اگر ایک خاوند کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ تمام بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، ان کے ساتھ میانہ روی رکھے گا۔ ایک سے زیادہ شادیاں آپ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہو 2-2 4-4 نکاح کرو ان کے ساتھ کر سکتے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان چاروں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کے اوپر اتفاق کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہو اور صرف ایک کی طرف مائل ہو کر رہ جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو جو ہے وہ گر رہا ہوگا اور اسے گھسیٹ رہا ہوگا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج زدہ ہوگا۔ شادیاں ضرور کریں ایک سے زیادہ، لیکن ان کے درمیان عدل اور انصاف بھی پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ جس طرح بیوی پر یہ فرض ہے کہ وہ خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اسی طرح خاوند پر یہ فرض ہے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اپنی ساس کے ساتھ، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے سالوں کے ساتھ، اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد حق خلا۔ جس طرح خاوند کے پاس طلاق کا حق ہے اسی طریقے سے عورت کے پاس بھی خلا کا حق موجود ہے۔ خلا کن صورتوں کے اندر عورت لے سکتی ہے؟ اگر مرد جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہو لے سکتی ہے،
اگر مرد نہ مرد ہو یعنی کہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو تو پھر لے سکتا ہے. اگر مرد انتہائی بدصورت ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی عورت اس سے خلا لے سکتی ہے. اس کے علاوہ خلا لینا جائز نہیں ہے. نان و نفقہ نہ پورا کر سکتا ہو تو پھر بھی خلا لے سکتی ہے. عزیز طلباء، یہ تھے آج کے ہمارے بیوی کے حقوق، جن میں سے مختصراً ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے. آپ ان تمام کو یاد کر کے لکھ کے مجھے سینڈ کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سیکھنے اور سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.